اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ثم الصلاۃ علی نبی الرحمن الصلاۃ والسلام علی قتیل الشام۔ ارباب اعضاء، مختصر سی زحمت آپ کو دی جا رہی ہے کہ اس شب بیداری کا ایک عنوان خاص رہا ہے کہ دوران ماتم کچھ شبیہوں کی زیارت کرائی جاتی ہے، جس پر بنیاد کربلا رکھی گئی دو ہستیوں کا نام تاریخ نے لیا ہے۔ ایک وہ ذات جو بقائے دین کے لیے پیدا ہوا، اور ایک وہ ہستی جو بقائے دین کی ہستی کو تقویت دینے والا۔ بقائے دین کو تقویت دینے والے کا نام حسین ہے، حسین کو تقویت دینے والے کا نام عباس ہے۔ بس ارباب اعضاء 2 منٹ آپ کی خدمت، مجھے معلوم ہے آپ کو سفر میں ہے، لہذا میں روداد کربلا ابھی آپ مجھ سے پہلے برابر سنتے چلے آئے۔ کربلا انسانی نظریات کی وہ واحد جنگ ہے کہ جس نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور انسانیت نام ہے تسلیم اسلام کا۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ حسین 2 محرم کو کربلا آئے، زمین خریدی، اور 3 محرم کو ظالموں نے یہ ستم کیا۔ عمر سعد کا پیغام آیا کہ حسین دریا سے اپنے خیمے ہٹا لو۔ اگر آپ تاریخ کے مطالعے پر مطمئن ہیں تو جہاں حسین نے خیمے لگوائے تھے وہ ملکیت بھی حسین کی خریدی ہوئی تھی، مگر زہرا کا لال تھا۔ اس نے خیمے اس لیے اٹھا لیے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ حسین سے اور یزید سے پانی کے لیے لڑائی ہوئی۔ یہ حسین کا نظریہ ہے ارباب اعضاء۔ لیکن وہ حسین جو امام مطلق ہے، جس کی اطاعت ہر کس و ناکس پر واجب تھی، جب خیام اٹھانے کا آرڈر پاس ہوا، کسی نے یہ خبر عباس کو دے دی۔ غازی خط کھینچ کے کھڑا ہو گیا، کہا جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو خط پار کر کے دکھائے، خیمے اٹھ جائیں گے۔ مگر یہ ایک عجیب ہستی ہے، اس تصویر کے 2 رخ ہیں۔ عام نگاہ میں غیظ و غضب کا ایک مسلسل مجسمہ، اور ایک طرف تقریب کربلا کا معمار اول۔ آپ منظر دیکھیں، اور پھر جب نگاہ امامت نے اس منظر میں عباس کو دیکھا، جرأت نے انکار کر دیا کہ عباس کو منع کر۔ بس نہیں چلا، زینب کے پاس آئے، بہن میرا شہر دریا پہ بکھر گیا ہے، زینب اسے تم سمجھا سکتی ہو۔ فضا کو بھیجا، جا کے کہو عباس کو بی بی نے یاد کیا ہے۔ زینب کے پاس عباس آئے، آنے کے بعد کہتے شہزادی غلام حاضر ہے، آپ نے کیوں یاد فرمایا؟ کہا عباس مجھے پہچانتے ہو؟ کہا آپ میری شہزادی ہیں، آقا زادی۔ کہا عباس نہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ پہچانتا ہوں شہزادی، آپ کا اسم گرامی زینب کبریٰ ہے، آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے۔ پھر بی بی نے کہا عباس مجھے پہچانتے ہو؟ کہا بی بی میں پہچانتا ہوں آپ کو، آپ کا مقام بڑا بلند ہے، مگر نہیں کہا عباس یہ کیوں نہیں کہتے زینب تمہاری بہن کا نام ہے۔ 2 جملے، اور اگر آنسو روکنے میں جرأت ہو تو روک کے دکھانا۔ میں چیلنج کر کے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں۔ اللہ اکبر! عباس
زینب تیری بہن ہے. زینب یہ حکم دیتی ہے دریا سے خیمے ہٹا لے. اب غازی میں جرأت انکار نہ بچی. جو خط کھینچ کے کھڑا تھا، سرماؤں کی آمد کا منتظر تھا، لہجہ بدل گیا، تیور بدلا، انداز بدلا. زینب کے سامنے تلوار توڑ کے رکھ دی. لو بی بی، اب یہ تلوار عباس نہ چلائے گا. ارباب ازا، یہ وہ منزل صبر عباس تھی کہ خیمے ہٹائے. مگر مقتل نے عجیب قیامت کا جملہ لکھا کہ جب خیموں کی تناب عباس اکھاڑ رہا تھا نا، چیخیں مار مار کے رو رہا تھا کہ میرا آقا یہی کہتا تھا، عباس تیری منزل مدینہ نہیں ہے، کربلا تیری منزل ہے. عباس تمہیں خوب جی کھول کے جرأت کے اظہار کا موقع ملے گا. لیکن جیسے جیسے کربلا قریب ہوتی گئی، عباس کے پیروں میں حکم امامت کی زنجیر پڑتی گئی. یہ وہ منزل ہے. لیکن خیمے ہٹائے، اور دستور یہ تھا کہ 3 محرم کو خیمے ہٹے. بزرگوں نے اپنے حصے کا پانی بچوں کے لیے وقف کر دیا. تصور کریں آپ. اور اللہ رے امتحان صبر حسین 7ویں محرم وہ قیامت کی گزری کہ بچوں کے حصے کا بھی پانی ختم ہو گیا. 3 شبانہ روز کی پیاس. 8 محرم کو کنواں کھودنے کا حکم ملا، مگر غازی نے مسلسل 3 کنویں کھودے، پانی کو نہ نکلنا تھا، نہ نکلا. کیونکہ یہ امتحان صبر حسین ہے. اللہ اکبر. وہ سرما ساون جری دلیر غضنفر شیر جرأت و کمال ہوتے ہوئے مگر پیاس پر قابو کیے ہوئے ہے، اور بچوں کی فریاد کو سنتا ہے، صبر کر رہا ہے. اللہ کسی بہادر کے سامنے یہ زحمت آمیز موقع نہ کبھی آنے دے. 8 گزری، شب 9 گزری، 9 گزری، شب دہم آئی، شب دہم سے صبح دہم آئی. قتل کا بازار گرم ہوا. اصحاب حسین قربانیاں دیتے رہے جیسے عباس کا سینہ تنگی کر رہا ہو. مولا یہ کب تک دیکھوں گا، گودی کے بالے قربان ہو جائے، میں کھڑا رہا ہوں. آوازیں نہیں بھیا، تم تو بابا کی تصویر ہو. عباس اگر میں تمہیں پہلے اجازت دے دوں گا تو میرا لشکر بکھر جائے گا. عباس اس جملے کی قیمت کوئی عزادار دے نہیں سکتا. آغائے عباس عبد الرزاق کے مقرم لکھتے ہیں اس جملے کا مطلب کیا تھا. عباس سے ڈھارس اصحاب حسین کو تھی، عباس سے ڈھارس علی اکبر کو تھی، قاسم و اونو محمد کو تھی، ارے حسین کو تھی، زینب کو تھی، رباب کو تھی، رقیہ کو تھی، لیلہ کو تھی، فروہ کو تھی، سکینہ کو تھی. اللہ رے عباس جو آل محمد کا اعتماد تھا، لیکن کب تک تحمل کرتا. ایک منزل آئی، آقا اب بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مولا اجازت دو، اجازت دو مولا. اب یہ تصویر دیکھ لیں انشاءاللہ حق ماتم ادا ہو جائے گا. حسین نے اشارہ کیا عباس کا گھوڑا لایا جائے. گھوڑا کھڑا ہوا. عباس حسین کے روبرو کھڑے ہوئے. حسین سراپا دیر تک عباس کو دیکھتے رہے. حسین دیکھ رہے ہیں بھائی کو، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہے. شہزادے نے پوچھ لیا مولا رو کیوں رہے ہو؟ کہا عباس آج بابا کی تصویر کو مٹی میں ملانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. عباس زینب سے تو ویدہ ہو لو. ایک ایک بیوی سے عباس رخصت ہوا، کوئی باقی نہیں بچی. میری ماں بہنوں کلیجہ چاہیے مصائب عباس کے برداشت کے لیے. یہ کربلا کی ماں تھی جو عباس کو حلقے میں دے کھڑی. عباس جا رہے ہو نا؟ اب یقین ہو گیا بازوؤں میں رسن بدے گی، یقین ہو گیا سر سے چادر چھن جائے گی. عباس یقین ہو گیا بچوں کے پیاس کبھی نہ بجھے گی. اس کے بعد حسین نے کہا زینب بیویوں کو لے کے خیمے میں چلی جاؤ، میں عباس سے تنہا ملنا چاہتا ہوں. حسین نے تمام بیویوں کو بھیجا. قریب آئے. بھیا عباس تم ہو بہو بابا کی تصویر ہو، مگر عباس
تمہیں بابا کی قسم ہے تلوار نہ چلانا، بچوں کے لیے سبیل آپ کرو۔ پہنچے عباس، مگر عجیب انداز سے حسین نے کیا، عباس یہ بابا کا علم وراثت میں تجھے دیا گیا ہے۔ عباس نے علم میں مشک باندھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، مڑ کے خیام کو ایک دفعہ دیکھا، آقا کو سلام آخر کے چلے مقتل کی طرف۔ لشکریوں میں ہیجان بپا ہو گیا، علی آ رہا ہے گھاٹ پر، گھاٹ سونا ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے کو دریا میں اتارا، مشک بھری، اور بھرنے کے بعد جو کلیجے کے جملے تھے، کہتے ایک مرتبہ مشکیزہ بھرنے میں عباس کی انگلیاں پانی سے ٹچ ہو گئی تھی، مس ہو گئی تھی۔ گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کے تھے، پروردگار میرا آقا میرے سامنے نہیں ہے، یہ میری انگلیاں پانی تک پہنچ چکی ہیں مولا، جب میرے آقا سے میری ملاقات ہو تو میرے یہ ہاتھ سلامت نہ رہے۔ یہ ہے وفا کا ترجمہ۔ بھی دریا میں گھوڑے میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، باب الحوائج کی دعا رہا ناممکن ہے۔ اللہ اللہ، مشک بھری، گھوڑے کو دریا سے نکال کے بلندی پائے۔ حسین نے اکبر کو پہلو میں بٹھالا تھا۔ اکبر جیسے جیسے چچا آتا جائے مجھے خیریت کی خبر دیتے رہنا۔ اکبر نے کہا بابا میرا چچا ترائی سے بلندی کی طرف آ گیا۔ حسین نے کہا الحمدللہ، تھوڑی دور اور چلے، بیٹا چچا کی خیر تو ہے؟ ہاں خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے جیسے عباس خیمے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں نا، اکبر کہتے بابا میرا چچا قریب آ رہا ہے، اب پیاس بجھ جائے گی، میرا چچا پاس آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر بیٹھے تھے، اٹھے بےتاب ہو کے، کہنے لگے بابا اے میرے اچھے بابا، بیٹا جواب تو دو۔ بابا کیا بتاؤں؟ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا میرے چچا کا علم دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے حسین کا لہجہ بدلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو ارباب ادا، اسی علمدار کا علم آنے والا ہے۔ جب عباس کے پاس حسین پہنچے، تیر سے چھدا مشکیزہ، عباس کا علم لے کے چلے۔ سکینہ منتظر تھی، بچوں نہ گھبراؤ، وہ میرے چچا کا علم دکھائی دے رہا ہے، اب پانی آ جائے گا، ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ ہاں ارباب اعضا، یہ غازی عباس کے پرچم کے توقع تھی۔ ہاں ارباب اعضا، زحمت تمام کروں، دو جملے اور سن لے، آخری شبیہ آپ کے سامنے نمودار کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سارے عزاداروں کو اللہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اس غریب حسین کی شبیہ آنے والی تھی۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب تک عباس زندہ رہے نا، حسین کے چہرے پر شکن نہ آئی۔ حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، چہرے پر شکن نہ آئی۔ جون کا لاشا اٹھایا، چہرے پر شکن نہ آئی۔ آپ اسے شبیب شاکری کا لاشا اٹھایا، شکن نہ آئی۔ حد ہو گئی۔ جون کے بعد مسلم آؤ سجا ایک ایک دوست کا لاشا اٹھا کے لائے۔ مقتل کو سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، میں کیا عرض کروں، مگر مقتل نے کہ مجبوری حسین کی لکھی ہے کہ نماز صبح کے بعد سے عصر تک حسین کو کھڑے ہو کر ایک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ ایک کو رخصت کرتے، خدا حافظ کرتے، ادھر سے مقتل میں کوئی آواز تھا مولا میری مدد کو آؤ، حسین اجازت دیتے، لاشا لاٹے۔ عزاداروں آسانی سے میتیں نہیں لائے، حسین کو جنگ کرنا پڑی ہے، تب جا کے لاشا چھین کے گنج شہیدہ میں رکھ دیتے۔ اللہ نے انتظام حسین، سارے اصحاب شہید ہو گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہ حسین لاشا لا دیتے۔ زینب بہن بن کے ہر میت پر رو رہی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے حسین کی خواتین اپنے بچوں پر رو رہی ہے۔ لو ارباب اعضا، اب سارے اصحاب کے بعد مگر حسین کے ماتھے پر شکن نہیں تھی، جبھی پر شکن نہیں آئی۔ کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لائے مگر ماتھے پر شکن نہ ہوئی۔ قاسم کی پامال میت لائے مگر کہیں ماتھے پر شکن نہ آئی۔ اور محمد کا لاشا لائے، ماتھے پر شکن نہ آئی۔ لیکن جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرا، مقتل لکھتا ہے حسین کے جسم کے اوپر
بڑھاپا طاری ہو گیا. ہائے کرب و بلا، وہ منزل کمال. فوج یزید جب واپس جانے لگی کربلا سے، مقام مسیب پر یہ پہنچتی ہے فوج کربلا سے پلٹنے والی. تازہ دم فوج شام سے آ رہی ہے، دونوں کا ملن ہوا. اس نے پوچھا کیا تم نے حسین کو قتل کر دیا؟ جو واپس آ رہے ہو، آخری جملہ کربلا سے پلٹنے والی فوجوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم نے حسین کو قتل کر لیا جو واپس آئے ہو؟ ان کا نہیں. تو پلٹنے والی فوجوں نے کہا تم جو آئے ہو تم بھی ہمارے ساتھ واپس چلو. خدا کی قسم کلیجہ کٹ جائے گا جو مصائب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 80 برس کا بوڑھا بھی تائید کرے گا میرے جملے کی. کربلا سے عباس کو قتل کر کے پلٹنے والی فوج نے شام کی فوج سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ واپس چلو. کہ تم نے حسین کو قتل نہیں کیا، ہمیں قتل حسین کے لیے بھیجا گیا ہے، تو تم ہمیں کیوں اپنے ساتھ کہا؟ تمہیں پتا نہیں ہے ہم نے ایسے کو مار لیا ہے، اب حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے عباس کے غم میں حسین خود ہی تڑپ کے مر جائے گا. اسی حسین کی شبیہ آ رہی ہے، شبیہ ذوالجناح. مقتل کربلا میں جب حسین پشت فرس پر ڈگمگا رہا تھا، ایک طرف سے تلوار، کہیں سے نیزہ، کہیں سے خنجر برسنے لگے. کہتے تھے عباس آدھا مجھے نیزے مار رہے ہیں، عباس مجھے خنجر لگایا جا رہا ہے، آدھا مجھے پتھروں سے مار رہے ہیں. عباس کا لاشا سر ساحل کبھی اٹھتا تھا گرتا تھا. مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ عباس کی زندگی میں کسی کو مجال نہ تھی جو آپ کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. ماتم